میرا نام فروا شبان خان ہے۔ میں پاکستان کے شہر پشاور کے حیات آباد ٹاؤن میں پیدا ہوئی اور میری شادی کراچی میں مکین شبان خان سے کر دی گئی، تو میں کراچی کی ہو کر رہ گئی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ ہمارا تعلق اپر کلاس فیملی سے تھا۔ میرے بھائی کی شادی کے بعد میرے والدین انتقال کر گئے تھے۔ میں آج کل ہائی لینڈ کے شہر امسٹرڈیم میں ایک فلاحی ادارے کی زیر نگرانی کیمپ اولڈ ہوم میں رہائش پذیر ہوں۔ کچھ عرصہ قبل کھانا کھانے کے دوران میرا اپنا دانت میری زبان پر لگ گیا، جس سے میری زبان میں معمولی سا زخم ہو گیا۔ بعد ازاں زخم پھیلتا گیا تو مجھے ادارے کی طرف سے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میرے بچوں کو میرے حالات کے متعلق آگاہ کیا گیا، مگر کسی نے پلٹ کر میری خبر نہ لی۔ یہاں تک میرے علاج معالجہ کے سارے اخراجات بھی اسی فلاحی ادارے نے ادا کیے، مگر علاج کے باوجود میرا زخم بگڑتا گیا۔ یہاں تک آج پچھلے 8 ماہ سے میں نہ زبان سے کچھ کھا سکی ہوں، نہ پی سکی ہوں، بلکہ اب تو بولنے سے بھی قاصر ہوں۔ مجھے نالیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی ہے۔ اب ڈاکٹرز بھی میرا علاج کر کر کے اکتا چکے ہیں۔ آخر کار انہوں نے حل کے قریب زبان کاٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جب مجھے فیصلے کے متعلق آگاہ کیا گیا تو میں نے انکار کر دیا، مگر مجھے میرا ماضی یاد آ گیا۔ میرے بھائی کے گھر شادی کے 3.5 سال بعد پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ بیٹی کی پیدائش کے 1.5 ماہ بعد میری بھابھی کرنٹ لگنے سے انتقال کر گئی تھی۔ میری لاکھ کوششوں کے بعد بھی میرے بھائی نے دوبارہ شادی نہ کی اور جیسے تیسے خود ہی اپنی بیٹی کی پرورش کرنے لگا۔ یہاں تک کہ جب میری بھتیجی عصمت افریدی میٹرک میں تھی تو میرے بھائی کے دل کی شریانیں بند ہو گئیں۔ میں اپنے بھائی اور بھتیجی کو لے کر کراچی آ گئی۔ ڈاکٹرز نے میرے بھائی کا آپریشن تجویز کیا اور ساتھ ہی بتا دیا کہ بچنے کے چانسز صرف 35% ہیں۔ ہم نے کراچی کے علاوہ اسلام آباد اور لاہور کے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کیا۔ سب نے آپریشن ہی تجویز کیا اور بتایا کہ اس حالت میں آپریشن کی کامیابی کے چانسز کم ہیں۔ تو میرا بھائی اپنا گھر، دکانیں اور پلاٹ اپنی بیٹی کے نام منتقل کر گیا اور والدین کی جائیداد میں سے میرا حصہ مجھے دینے کے بعد اپنی بیٹی بھی مجھے سونپی اور خود ہسپتال منتقل ہو گیا۔ میرے بھائی کا آپریشن ہوا، ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے، میرا بھائی چل بسا اور میری بھتیجی عصمت افریدی نے میرے بھائی کی موت کا بڑا گہرا صدمہ لیا۔ یہاں تک اس صدمے کی وجہ سے وہ میٹرک کے پیپر بھی نہ دے سکی، یوں اس کی تعلیم کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ ہم پٹھانوں میں رسم ہے کہ ہم بیٹی کی شادی جلدی کر دیتے ہیں، یوں میں نے بھی اپنے بڑے بیٹے کو عصمت سے شادی کے لیے کہا، مگر میرے بیٹے نے انکار کر دیا۔ تو میں نے اپنے بیٹے کو عصمت کی جائیداد کے متعلق بتایا اور کہا جائیداد اپنے نام منتقل کروانے کے بعد بے شک طلاق دے دینا۔ میرے بیٹے نے میری بات مان لی اور عصمت سے شادی کر لی، چونکہ شادی کی بنیادی لالچ تھی۔ شادی نبھانے سے میرے بیٹے کو کوئی غرض نہ تھی، اس لیے وہ بات پہ بات میری بھتیجی پر تشدد کرتا رہتا تھا، کبھی ڈرا دھمکا کر، کبھی محبت سے۔ آہستہ آہستہ کر کے اس نے عصمت کے نام پر موجود بنگلہ اور دکانیں اپنے نام منتقل کروا لیں اور پھر ایک دن کسی بات پر طیش میں آ کر عصمت کی زبان ہی کاٹ دی۔ ہم نے میل ملاپ کر کے معاملہ سنبھال لیا اور پولیس کیس بننے سے بچا لیا۔ دوسری طرف میرے بیٹے نے عصمت والی ساری جائیداد بیچ کر ہائی لینڈ کے لیے بطور انویسٹر ویزا اپلائی کیا تو ہمیں فوراً ویزا مل گیا۔ میرے بیٹے نے عصمت کی آنکھوں کی بینائی چھیننے کے بعد تاکہ وہ اپنے ساتھ ہوئے ظلم کے متعلق کسی کو بتا نہ سکے اسے طلاق دے دی اور عصمت کو لاوارث کہہ کر ایک فلاحی ادارے کے حوالے کر دیا۔ ہم لوگ ہائی لینڈ شفٹ ہو گئے۔ یہاں میرے تینوں بچوں نے اپنی مرضی سے شادیاں کر لی ہیں۔ شادی کے بعد میرے بیٹوں نے اپنی بیویوں کے کہنے پر مجھے اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا ہے۔ پچھلے 7 سالوں سے مجھے میرا کوئی بچہ ملنے نہیں آیا۔ میں اس وقت بھی ایمسٹرڈیم کے فلاحی ادارے میں رہائش پذیر ہوں۔ میری زبان میری رضامندی حاصل کیے بنا ہی کاٹ دی گئی ہے۔ میں مسلمان ہوں، مگر اس کے باوجود مجھے میرے اسلامی تہواروں کی بجائے یہاں کے مقامی تہواروں کے حساب سے مجھے سہولیات دی جاتی ہیں۔ یہاں میں واحد پاکستانی ہوں اور مسلمان ہونے کے باوجود میرا شمار غیر مسلموں میں ہوتا ہے۔
میرا پتہ نہیں اس کے بعد آنے والی زندگی میں کیا بنے گا، مگر میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتی ہوں کہ اپنی اولاد کی خاطر کبھی حرام نہ کماؤ، کسی کا حق نہ کھاؤ۔ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں بیاہ کر لاؤ تو اسے اپنی اولاد جیسا سمجھو۔ میں نے جو غلط کیا اس کی سزا پا رہی ہوں، یہاں تک زبان سے اب میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتی، معافی نہیں مانگ سکتی، مگر دل میں ہر وقت مانگتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میرے جیسی غلطی میری اور کوئی بہن نہ کرے۔ والسلام۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو ایسی ہی شاندار ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایسی ایک اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔